जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे कभी भी किसी भी वाक़ई में भी यहूदी का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब रसूल अलैहि सलाम मदीना गए तो वहां पर पहले से बहुत सारे यहूदी आबाद थे। मगर क्वेश्चन ये है, अब मदीना में इतने सारे यहूदी आए कहां से? बट क्योंकि यहूदियों को हजारों साल पहले से पता था कि बहुत जल्द मदीना और इसके आसपास एक पैगंबर आने वाला है। आज से तकरीबन 1800 साल पहले 3 अरबी सिपाहीस फलस्तीन के पहाड़ों में अभी घूम फिर रहे थे कि अचानक उन्हें दूर से एक पहाड़ में एक गार, एक कैब दिखा। वो उसके अंदर गए और उन्होंने देखा कि उस कैन में सिर्फ 2 जॉर्ज पड़े हुए हैं। उन्होंने जॉर्ज खोल के देखे तो अंदर पुराने जमाने के कुछ पेपर्स और स्कूलर्स पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चीज होगी, बस तो उन्होंने बाजार जाकर थोड़े पैसों के बदले इनको बेच दिया। वहां से स्कॉलर्स किसी तरह अमेरिका के एक साइंटिस्ट के हाथ लगे, जिसको डायरेक्ट पता लग गया कि ये यहूदी की आसमानी किताब तौरात है, लेकिन ये किसी अजीब से स्टाइल से लिखी हुई और आज के जमाने के सारे तौरात से मुख्तलिफ थी। तो साइंटिस्ट जॉन सी टेबर ने इस पेपर्स को उस जमाने के सबसे पुराने तौरात, जो 1800 साल पुराना था, उससे कंपेयर किया और इन दोनों तौरात का स्टाइल और अंदाज बिल्कुल एक जैसे थे। जिस कागज पर यह तौरात लिखी हुई थी, उस साइंटिस्ट ने उसकी कार्बन डेंटिंग कराई कि ज्यादा से ज्यादा ये कितने पुराने जमाने के हो सकते हैं। तो पता चला कि एटलीस्ट 2200 साल पुराना कागज है जिस पर यह तौरात लिखी हुई है। यह तौरात फलस्तीन की एक गार में एक आम से सैफीस को मिली थे। ये दुनिया के सबसे पुराने तौरात में से एक है। इवन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी पुराने की तौरात है। ये कंप्लीट तौरात तो नहीं, लेकिन तौरात के बहुत सारे पोस्टर्स इसमें मौजूद हैं। इस स्कॉलर्स की स्टडी यहूदियों के एक पैगंबर आसिया का भी जिक्र है, जिनको क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों एक सच्चा प्रॉफिट मानते हैं। और इन पैगंबर आसिया के फ्यूचर के कुछ प्रोफेसी लिखी हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। इस तौरात की पहली प्रोफेसी ये भी है, वक्त नजर हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा और यहूदियों को उनके इलाके में वापस आबाद करेगा। यह प्रोफेसी इस तौरात से भी 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो ईरान का एक बहुत ताकतवर बादशाह था, जिसको आज बहुत सारे मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर्स जुल्करनैन कहते हैं। इस तौरात में एक और बहुत अजीब और हैरान कर देने वाली प्रोफेसी लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि एक वक्त आएगा जब एक पैगंबर अरब के रेगिस्तान से उठेंगे। वह दुनिया के सबसे बड़े धर्म के अनुयायी होंगे और उनका संदेश पूरे संसार में फैलेगा। ये एक बहुत ही गहरी बात थी, क्योंकि जब ये स्कॉलर्स लिखे गए थे तब अरब के रेगिस्तान में कोई महान सभ्यता नहीं थी, ना ही वहां से किसी पैगंबर के आने की संभावना थी। मगर ये तौरात उस भविष्यवाणी को पूरी कर रही थी जो बाद में हूबहू पूरी हुई। लेकिन ये सब कुछ मदीना से क्या ताल्लुक रखता है? उस जमाने के यहूदी स्कॉलर्स इस तौरात को पढ़कर ये बात समझ चुके थे कि आने वाले पैगंबर अरब की जमीन से आएगा, मगर ये कौन सा इलाका होगा ये साफ नहीं था। इसी वजह से उन्होंने अरब के कई हिस्सों में बसना शुरू कर दिया। लेकिन एक जगह जो सबसे ज्यादा अहम मानी गई वह थी यसरिब, यानी मदीना, क्योंकि उनकी दूसरी किताबों में ये भी दर्ज था कि ये पैगंबर एक ऐसे इलाके से आएंगे जहाँ खजूरों के बाग होंगे, जहाँ 2 काले पत्थर वाले पहाड़ होंगे और जहाँ पानी के कुछ खास सोते होंगे। जब यहूदियों ने मदीना के हालात देखे तो उन्हें लगा कि यही वह जगह है जहाँ वो पैगंबर आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वहां बसना शुरू कर दिया और सदियों तक वहीं आबाद रहे। जब वाकई में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और उन्होंने अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो मदीना के यहूदी स्कॉलर्स ने सबसे पहले उनका तसव्वुर अपनी किताबों से मिलाया। उन्होंने देखा उनकी बंसवाली वही है जो किताबों में लिखी थी, उनके हुलिये और आदतों का जिक्र हूबहू मिलता है, उनका संदेश भी वही था जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। मगर यहाँ पर एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। यहूदियों को ये तो यकीन हो गया कि यही वही आखिरी नबी हैं जिनका वो इंतजार कर रहे थे, मगर उनके दिलों ने इस सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि आखिरी पैगंबर बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में से हो। यही वजह थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का ऐलान किया तो कुछ यहूदी आलिम स्कॉलर्स इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन बहुत संख्यक यहूदी कबीले उन्होंने पहले मुनाफिकों मतलब 2 मुँहे लोगों से मिलकर इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश की। फिर मक्का के काफिरों से मिलकर
गुप्त साजिशें रचने लगे। पहली साजिश, गजबाए बद्र में मुसलमानों की शानदार जीत के बाद यहूदियों का खौफ और गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने खुलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। सबसे पहले बनु कैनुका नामक यहूदी कबीले ने एक मुसलमान महिला की बेइज्जती की। जब एक मुस्लिम युवक ने उनकी हरकत का विरोध किया तो यहूदियों ने उसे शहीद कर दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसका हरकत का जवाब दिया और उन्हें मदीना से बाहर निकाल दिया। दूसरी साजिश, गजबाए ओहद में मुसलमानों को जब कुछ नुकसान हुआ तो यहूदियों का हौसला बढ़ गया। अब बनु नजीर नामक यहूदी कबीले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से मारने की योजना बनाई। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के बहाने बुलाया और चुपके से उन पर एक बड़ा पत्थर गिराने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगाह कर दिया और उनकी साजिश नाकाम हो गई। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजीर को मदीना छोड़ने का हुक्म दिया और उन्हें जजीरा अरब से बाहर निकाल दिया गया। तीसरी और सबसे बड़ी साजिश, अब मदीना में सिर्फ एक बड़ा यहूदी कबीला बचा था, बनु कुरैजा। जब अरब के तमाम काफिर कबीले मिलकर 10,000 के भारी लश्कर के साथ गजबाए खंदक के लिए मदीना पर चढ़ाई कर रहे थे, तब बनु कुरैजा ने मुसलमानों से किया गया समझौता तोड़ दिया और मदीना के अंदर से मुसलमानों पर हमला करने की योजना बनाई। अगर उनकी यह साजिश कामयाब हो जाती तो इस्लाम खत्म हो सकता था, मगर अल्लाह की मदद से मुसलमानों को जीत मिली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस गद्दारी का मुकम्मल फैसला किया। बनु कुरैजा की गद्दारी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर हुक्म लगाया और उनके साथ वही हुआ जो यहूदियों की अपनी शरीयत तौरात के कानून के मुताबिक होता था, यानी गद्दारों को सजा और उनके कबीले का सफाया। इसके बाद यहूदियों की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई और उन्हें हमेशा के लिए मदीना से निकाल दिया गया। यहूदी जानते थे कि आखिरी नबी मदीना में ही आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वहां आकर बसना शुरू किया, मगर जब सच्चाई उनके सामने आई तो उन्होंने अपने ही धर्म की किताबों को झुठलाने की कोशिश की। उनका सबसे बड़ा गुनाह यह था कि उन्होंने हक को पहचान कर भी उसे मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उनकी साजिशें उन्हीं पर उलट पड़ी और जो मदीना उन्होंने अपनी पनाहगाह समझा था वही उनकी कब्रगाह बन गया। 1400 साल पहले इस्लाम का पैगाम पूरी रफ्तार से फैलने लगा। अरब से निकलकर ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचने लगा, मगर हर सफर आसान नहीं होता। कुछ रास्ते खून से लथपथ होते हैं। साल 8 हिजरी एक खत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा के गवर्नर को भेजा, मगर न सिर्फ उस खत के कासिद हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेरहमी से शहीद कर दिया गया, बल्कि इस्लाम के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया गया। मदीना में जब ये खबर पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 3000 मुजाहिदीन का लश्कर तैयार किया। ये इस्लाम की पहली जंग थी जो रोम वेस्टर्न एम्पायर की ताकत से होने वाली थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अमीर तय किए। जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले लश्कर के सिपहसालार, और अगर जैद शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना अमीर चुने, और अगर जाफर भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना अमीर चुने। अगर तीनों शहीद हो जाएं तो फिर मुस्लिम खुद अपना अमीर चुन लें। इस्लामी लश्कर मदीना से रवाना हुआ। हर कदम पर तकदीर लिखी जा रही थी। जब ये लश्कर शाम की सरजमीन पर पहुंचा तो उन्हें पता चला कि दुश्मन की फौज सिर्फ 1 या 2000 नहीं बल्कि 2 लाख थी। जी हाँ, 2 लाख। 1 लाख रोमी सिपाही और 1 लाख उनके अरब ईसाई सहयोगी। इस्लामी लश्कर ने बादी साहब नामी जगह पर मोर्चा जमाया। जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम का परचम उठाया और सीधा दुश्मनों की कतारों में घुस गए। तीरों की बारिश, तलवारों की चमक, लेकिन जैद ने परचम नहीं झुकने दिया। मगर इतने बड़े लश्कर के सामने आखिर कब तक? जैद बिन हारिसा शहीद हो गए। अब बारी आई जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और दुश्मनों के बीच घुस पड़े। दुश्मनों ने उनका एक हाथ काट दिया। उन्होंने झंडा दूसरे हाथ में ले लिया, फिर दूसरा हाथ भी काट दिया, मगर परचम गिरने नहीं दिया। उन्होंने अपने बाजुओं से इसे थामे रखा और आखिरकार उनका पूरा जिस्म तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और वो भी शहीद हो गए। तीसरे अमीर अब्दुल बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। वो घोड़े से उतरे, अपने नफ्स से जंग लड़ी और फिर अल्लाह का नाम लेकर जंग में कूद पड़े, मगर वो भी शहीद हो गए। जब अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए तो इस्लामी लश्कर सरदार के बिना रह गया। दुश्मन के भारी लश्कर ने मुसलमानों को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन फिर मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया और फैसला किया खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना अमीर बनाया जाए, और फिर इस्लाम का खलीफा खालिद बिन वलीद को चुन लिया गया। फिर रात के अंधेरे में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फौज को बिल्कुल अलग अंदाज में तैनात किया।
انہوں نے آگے کی قطاروں کو پیچھے بھیج دیا اور پیچھے والوں کو آگے کر دیا تاکہ اگلے دن جب روشنی ہو تو دشمنوں کو لگے کہ نئی فوج آئی ہے۔ گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دھول اڑائیں اور تیزی سے ادھر ادھر موو کریں، جس سے دشمنوں کو لگے کہ مدینہ سے بڑی تعداد میں فوج آئی ہے۔ رات بھر انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو الگ الگ جگہ تعینات کیا، جس سے دشمن کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اصلی اسلامی لشکر کی پوزیشن کیا ہے۔ صبح جب روشنی ہوئی تو رومی لشکر کو ہر طرف ہلچل نظر آئی۔ اسلامی لشکر کے نئے سپاہی، جو اصل میں وہی 3000 تھے، الگ الگ جگہوں پر کھڑے نظر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے چھوٹے دستے بنائے اور ان کو الگ الگ دشاؤں سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلم گھڑ سواروں نے چاروں طرف سے دھاوا بولا، پھر کچھ دیر تک لڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ طریقہ بار بار اپنایا گیا، جس سے رومی فوج کو لگا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے نئی فوج کی مدد مل رہی ہے اور اب وہ زیادہ بڑی طاقت بن چکے ہیں۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑا داؤ کھیلا۔ انہوں نے اپنی فوج کو دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، لیکن ایسے نہیں کہ دشمن کو بھاگنے کا شک ہو۔ مسلمان پہلے ایک طرف سے حملہ کرتے، پھر دوسری طرف سے، اور اس کے بعد کچھ قدم پیچھے ہو جاتے۔ دھیرے دھیرے پورا لشکر پیچھے ہٹتا چلا گیا، لیکن اس انداز میں کہ رومی سمجھ نہیں پائے کہ یہ جنگ سے نکلنے کی چال ہے۔ اس طرح مسلمانوں نے بنا کسی بڑے نقصان کے خود کو جنگ سے باہر نکال لیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اتنی بڑی فوج سے گھر کر ہار مان لیتا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دماغ اور حکمت سے اس ناممکن کام کو ممکن کر دیا۔ رومی فوج اسلامی لشکر کا پیچھا کرنے کے بجائے الجھن میں پڑ گئی۔ انہیں لگا کہ مدینہ سے ایک بڑی فوج آنے والی ہے، اس لیے انہوں نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ اسلامی لشکر سرکشت مدینہ لوٹ آیا، مگر جب مسلمان واپس لوٹے تو مدینہ کے کچھ لوگوں نے کہا یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں۔ یہ سن کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، انہوں نے کہا ہم بھاگے نہیں تھے، ہم نے حکمت سے اپنی فوج کو بچایا ہے تاکہ آگے کے لیے بھی لڑ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس جنگ کو فتح قرار دیا۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی چالیں نہ اپناتے تو پورا اسلامی لشکر تباہ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دماغ اور اللہ کی مدد سے نہ صرف اپنی فوج کو بچایا بلکہ رومی طاقت کو بھی الجھا دیا۔ اسلام کی تاریخ کا وہ لمحہ جب ہتھیار ہاتھوں میں نہیں بلکہ حکمت اور ایمان کے سینوں میں تھی، جب جنگ بنا تلواروں کی لڑی جا رہی تھی، لیکن اس کا اثر صدیوں تک محسوس کیا گیا۔ یہ وہ گھڑی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے صحابہ ایک ایسی فتح کی داستان لکھ رہے تھے جسے سمجھنے میں لوگوں کو سالوں لگ گئے۔ غزوہ خندق کی جیت کے بعد مدینہ میں ایک نئی روشنی تھی، مسلمانوں کا حوصلہ بلند تھا، اور پھر ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ احرام باندھے امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان کیا ہم عمرہ کرنے مکہ جائیں گے۔ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے یہ خبر خوشی سے کم نہ تھی۔ وہ تو سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ کعبہ کا دیدار کریں، اس کی دیواروں سے لپٹیں، اپنی آنکھوں کو اس کے سائے میں ٹھنڈک دیں۔ 1400 مسلمانوں کا قافلہ تیار ہوا، لیکن اس بار تلواریں جنگ کے لیے نہیں بلکہ امن کی راہ میں میانوں میں تھی۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچا تو یہ خبر مکہ والوں تک پہنچ گئی۔ کفار نے اسے اپنی طاقت کو سیدھی چنوتی سمجھا، ہم انہیں یوں ہی کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مکہ کے کافروں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، راستے میں روڑے اٹکا دیے، یہاں تک کہ مکہ سے کچھ میل پہلے ہی مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ والوں سے بات چیت کے لیے ایک نمائندہ بھیجا تاکہ انہیں سمجھایا جا سکے کہ ہم لڑنے نہیں صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن مکہ والوں کا غرور اتنا تھا کہ وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ پھر حضرت عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کیونکہ ان کا تعلق مکہ کے ایک طاقتور خاندان سے تھا۔ امید تھی کہ شاید ان کے ذریعے کوئی راستہ نکلے، مگر پھر ایک افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان بن کو مار دیا گیا۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی، اور وہیں ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، اگر عثمان کو شہید کیا ہے تو ہم ان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔
یہ بیعت اور رضوان تھی، وہ بیعت جس سے کافروں کے دل دہل اٹھے۔ لیکن جلد ہی یہ افواہ جھوٹی نکلی، حضرت عثمان صحیح سلامت واپس آ گئے، مگر اس پورے واقعے نے مکہ والوں کو یہ دکھا دیا کہ مسلمان اب جھکنے والوں میں سے نہیں۔ اب مکہ والوں سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو زبردستی روکا نہیں جا سکتا، لہذا بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور آخرکار ایک سمجھوتا ہوا۔ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن اگلے سال انہیں اس کی اجازت ہوگی۔ 10 سال تک کا مکہ اور مدینہ کے بیچ کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مدینہ سے مکہ بھاگ جائے تو مکہ والے اسے روک سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ صحابہ کے چہروں پر ناخوشی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ کیسا سمجھوتا؟ یہ تو ہمارے خلاف ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سمجھوتا ہماری جیت کا دروازہ کھولے گا۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر بات پر بھروسہ کیا۔ سمجھوتے کے بعد مکہ والوں نے خود اپنے ہی شرطوں میں پھنس گئے۔ ایک ایک کر مکہ کے لوگ اسلام کی سچائی کو سمجھنے لگے، اور پھر ایک شخص مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب مسلمان اسے واپس بھیجنے پر مجبور تھے، لیکن اس نے ایک نئی ترکیب اپنائی۔ اس نے مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک جگہ ٹھکانہ بنا لیا، اور پھر دھیرے دھیرے کئی مسلمان وہاں اکٹھا ہونے لگے۔ اب کیا ہوا؟ یہ چھوٹا سا گروپ مکہ والوں کے لیے سردرد بن گیا۔ انہوں نے مکے اور شام کے بیپاریوں کا قافلوں پر حملہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ والوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آخرکار وہ خود اس سمجھوتے کی ایک اہم شرط کو ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب کوئی بھی مکہ سے مدینہ آ سکتا ہے اور اسے روکا نہیں جائے گا۔ یعنی جو سمجھوتا مسلمانوں کو نقصان دینے والا لگ رہا تھا، وہی اب مکہ والوں کی ہار کا سبب بن گیا۔ مکہ والے اب بے بس ہو چکے تھے۔ انہوں نے خود بے سر توڑ دی، جسے رکھتے وقت انہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، لیکن اب ان کے لیے حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ خود ہی اس سمجھوتے کو ختم کرنے کی فریاد کرنے لگے۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ اب اسلام کی روشنی صرف مکہ اور مدینہ تک سیمت نہیں تھی۔ حدیبیہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اسلام کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے پر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے طاقتور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے دنیا کی بڑی سلطنتیں روم، ایران، مصر اور یمن کے بادشاہوں کو خط بھیجے۔ یہ وہ دور تھا جب روم اور ایمان کی جیسی سلطنت پوری دنیا کا طاقت کا مرکز مانی جاتی تھی۔ ان کے لیے یہ ناممکن تھا کوئی عرب سے اٹھ کر انہیں حق کی بات سنائے۔ جب رومن بادشاہ ہیرکلیس کے پاس اسلام کا خط پہنچا تو وہ سن رہ گیا۔ اس نے ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں پوچھا۔ ابو سفیان نے سچائی کو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن آخر میں اسے کہنا پڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ ایماندار اور سچے انسان ہیں۔ یہ سن کر ہیرکلیس نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو ایک دن یہ پیغمبر میری سلطنت تک ضرور پہنچیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب ایران کے بادشاہ خسرو کو یہ خط ملا تو اس نے غصے سے یہ خط پھاڑ دیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو آپ نے بس اتنا کہا، جس نے میرے خط کو پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے گا۔ اور پھر کچھ ہی سالوں میں وہی ایران کی طاقتور سلطنت ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ حدیبیہ کے سمجھوتے کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ مکہ والوں نے پھر سے اپنی ظالم فطرت دکھائی۔ انہوں نے سمجھوتے کی دوسری شرط کو توڑ دیا اور ایک مسلمان قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو کھلی چھوٹ مل چکی تھی، اب سب ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک بڑا فیصلہ کیا۔ 10,000 کا فوجی قافلہ تیار ہوا، لیکن اس بار تلواریں ہاتھوں میں تھی اور فتح قریب تھی۔ 2 سال پہلے جب یہ سمجھوتا ہوا تھا تو صحابہ کو یہ اپنی کمزوری لگ رہی تھی، لیکن اب وہی سمجھوتا اسلام کی سب سے بڑی جیت کا راستہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہہ کر دکھایا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بنا خون بہائے، بنا جنگ لڑے مکہ فتح ہو گیا۔ مفار جو کبھی مسلمانوں کو ستاتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، جو اسلام کو مٹانے کے لیے ہر چال چلتے تھے، آج وہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی جس نے اسلام کی حقیقت کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا، آج میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبسکرائب۔ آئیے چلتے ہیں 1400 سال پیچھے،
اور دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور کس طرح مسلمانوں نے خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جو تاریخ میں بہادری، قربانی اور ایمان کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ یہ کہانی ہے جنگ خیبر کی، وہ جنگ جس میں اللہ کے شیر نے ایسی فتح حاصل کی کہ قیامت تک اس کی گونج باقی رہے گی۔ خیبر جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھا، وہاں مضبوط قلعوں کا ایک سموہ رہتا تھا جہاں یہودی قبیلوں کی حکومت تھی۔ یہ وہی قبیلے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کنایت کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا تھا، لیکن یہ لوگ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ مدینہ کے کچھ یہودی قبیلے، خاص طور پر بنو نذیر، اسلام کے سخت دشمن بن چکے تھے۔ وہ برابر قریش اور دیگر دشمن قبیلوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہے، مکے والوں سے گپت سمجھوتے کرتے رہے اور مدینہ پر حملہ کرنے کی سازشیں رچتے رہے۔ جب یہ سازشیں بڑھتی گئیں اور مسلمانوں کے لیے خطرہ بن گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا اور یہودی سے جنگ کرنے کی سوچی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور دیگر مہاجر انصار بھی شامل تھے۔ مسلمان ایک مضبوط جنگی حکمت عملی کے ساتھ خیبر پہنچے۔ خیبر کئی قلعوں پر مستقبل تھا اور ہر قلعہ اپنے آپ میں بہت مضبوط تھا، مگر مسلمان جانتے تھے وہ کسی معمولی جنگ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ جنگ خیبر کا آغاز کئی قلعوں پر حملہ کرنے سے ہوا۔ مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک قلعے پر چڑھائی کی اور اللہ کے حکم سے ہر جگہ فتح حاصل کی۔ سب سے پہلا قلعہ جو نعام تھا، جسے حضرت ابوبکر کی قیادت میں فتح کرنے کی کوشش کی گئی، مگر دشمن بہت سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن حضرت عمر نے کوشش کی لیکن قلعہ ابھی تک برقرار تھا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر تمام صحابہ جوش میں بھر گئے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ عزت مجھے ملے، مگر اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کا جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ علی اس وقت آنکھوں کی درد سے پریشان تھے، لیکن نبی کریم نے ان کی آنکھوں پر اپنا مبارک تھوک لگایا اور اللہ کے حکم سے ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت علی نے پرچم تھاما اور خیبر کے سب سے مضبوط قلعے قسم کی طرف بڑھے۔ اس قلعے پر ایک طاقتور یہودی جنگجو مرحب کا قبضہ تھا۔ مرحب اپنی بہادری اور جنگ میں ماہر ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ جب حضرت علی قلعے کے قریب پہنچے تو مرحب نے للکارتے ہوئے کہا، خیبر مجھے جانتا ہے، میں اس کی بہادری کا سب سے بڑا ہیرو ہوں۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر کہہ کر پکارا تھا۔ پھر ایک زبردست مقابلہ ہوا اور ایک ہی بار میں حضرت علی نے مرحب کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی مرحب مارا گیا، دشمنوں میں خوف پھیل گیا اور مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا، وہ گیٹ جسے بعد میں کئی صحابہ مل کر بھی اٹھانے میں ناکام رہے۔ یہودیوں نے کموز کی شکست کے بعد اور زیادہ مخالفت نہیں کی اور ہتھیار ڈال دیے۔ یوں خیبر مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور یہ ایک تاریخی فتح بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ خیبر میں رہ سکتے ہیں لیکن اپنی پیداوار کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اس سے مسلمانوں کو بڑا مالی فائدہ ملا اور یہودیوں کی سازشوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ پر بھروسہ اور صبر ہمیشہ فتح دلاتا ہے۔ سچی قیادت وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے۔ بہادری صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ عقیدے کی مضبوطی میں بھی ہے۔ اگر آج بھی ہم اس جنگ سے سبق لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور بھی ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ تکبیر، اللہ اکبر۔